وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی جان، یہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر بچوں کا معاملہ، آپ نے پوچھا کہ اس کا حقدار کون ہے، تو یہ اصل میں مختلف روایتوں میں مختلف صورتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو بچہ جو ہے اگر دودھ پیتا ہو تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گا اور باپ کے ذمہ اس کا خرچہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کم از کم کوئی 7 سال تک جو ہے نا وہ ماں کی کفالت میں رہے گا، اور آدمی یعنی بچے کا باپ جو ہے وہ خرچہ دیتا رہے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض کتب کے مطالعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب تک عورت آگے شادی نہ کرے، اگر عورت آگے کہیں نکاح کر لے تو پھر بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے، سیانا ہو جائے، اور پھر بچے کو چوائس دی جاتی ہے، یعنی کہ جس کو مرضی وہ چوز کر لے، ماں کو یا باپ کو، دونوں میں سے جس کے پاس بھی رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو پہلے بات میں نے کی ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے اور اس وقت اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس وقت تو بچے نے ماں کے پاس ہی رہنا ہے اور ذمہ خرچہ جو ہے وہ باپ کے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا جی کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا درست ہے؟ نہیں جی، نہیں درست، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نماز میں نظر سجدے والی جگہ پہ الا تشہد، سوائے تشہد کے، تشہد کی حالت میں نظر جو ہے وہ اشارے پہ ہونی چاہیے۔ شہادت والی انگلی جو کھڑی کی ہوئی ہے تشہد میں، اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ یہ شریعت نے بیان کیا ہے، اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے پوری نماز پڑھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے عقل مند اور سمجھدار بنتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو زیادہ خشوع خضوع آتا ہے۔ 15ویں صدی کے ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح خشوع خضوع آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیان کیا ہے ان کو نہیں اس بات کا پتہ چلا تھا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں تو پھر خشوع آتا ہے؟ اس لیے نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ سنت کے خلاف عمل ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا جی مطلب کیا نماز کے لیے کہی جانے والی اقامت کا جواب دینا بھی سنت سے ثابت ہے؟ قد قامت کا جواب کن الفاظ سے دینا چاہیے؟ محترم بھائی، اقامت کا جواب دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں بتایا، البتہ اہل علم و فضل نے اذان کے جواب پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اقامت کا جواب بھی دے دیں، قیاس کیا ہے جی۔ باقی قد قامت صلاۃ پر اقام اللہ و ادامہ پڑھنا ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ثابت نہیں ہے جی۔ باقی اشہدو ان محمد رسول اللہ کا جواب دینے پر انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بڑھائے جا سکتے ہیں؟ محترم بھائی، اذان کا جب جواب دینا ہے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ سن کے مؤذن کا تو اسی طرح کلمہ دہرا دینا ہے ساتھ، بس۔ میری تحقیق اس میں یہ ہے، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اذا نادیتم، جب تم اذان سنو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ اسی طرح سیم دہرانے ہیں مؤذن کی طرح، اور کہا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جب آپ اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھیں گے وہ درود کفایت کر جائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔